السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم ایک ایسا واقعہ دیکھنے جا رہے ہیں جس واقعے نے پوری تاریخ کے اسلام کو اتنا بہتر طریقے سے سجا دیا، جس واقعے کے بعد اسلام کا نام مزید بلند ہوا۔ ایک ایسا واقعہ جو سچائی اور جھوٹ کے بیچ میں تھا، جس میں سچ جیت گیا اور جھوٹ ہار گیا۔ جی ہاں، کربلا کا واقعہ۔ جب بھی یہ واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ رلا دینے والا، دل دہلا دینے والا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا واقعہ ہے، جہاں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا، شاعر نے جس بخوبی کے ساتھ اس شعر کو پڑھا، اس سے ہمیں امام حسین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا، جب بھی کبھی کردار کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی کردار کے سودے کی بات ہو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ یہی نواسے رسول تھے جن کا سر کٹانا سب سے اہم انہوں نے سمجھا، بجائے کسی کے سامنے سر جھکانے کے۔ کربلا کی تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جھوٹ کے سامنے کبھی سچ جھک نہیں سکتا۔ کٹ تو جاتا ہے یہ سر، پر کبھی کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اپنے نانا کے دین کو بلند کرنے کی ایک کوشش، اور ایک ایسی کامیاب کوشش امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کی، جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ مانا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، جہاں پر ایسے ناسازگار حالات میں بھی ایک ایسا لیڈر جس نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ حفاظت کے خاطر بچائے رکھا، لیکن قربان جاؤ ان ساتھیوں پر جنہوں نے امام حسین کے نام پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ کربلا میں شہادت کا جام پی لیا۔ آئیے ہم پس منظر دیکھتے ہیں کربلا کے واقعے کا۔ یہ بات تب کی ہے جب امیر معاویہ خلافت تھے۔ یہ وہ خلافت نہیں تھی جو چاروں خلیفاؤں کے وقت ہوا کرتی تھی، مگر یہ بھی خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید اور مدینے میں امام حسین مسلم بن عقیل، یہ بھی اس خلافت کی دوڑ میں تھے۔ کوفہ کے کچھ لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر انہیں بلوایا اور یہ کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ یہاں کوفہ آ جائیں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، عراق کا ایک شہر کوفہ، وہاں پہ روانہ کیا کہ جا کر دیکھیے کہ واقعی میں سچ ہے یا کوئی سازش۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو وہاں پر معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہاں پر ایک سازش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل کو
وہاں پر دھوکہ دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو جو ہے ابن زیاد نے دھوکے سے شہید کر دیا، اور شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد جب امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی تو وہ فوراً کوفہ روانہ ہوئے، اور وہاں پر جب وہ کوفہ کی طرف نکل رہے تھے تو کئی لوگوں نے انہیں روکا، کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں، لہٰذا آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے ہو جاتی ہیں، امام حسین کا کوفہ جانا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی انہیں کوفہ جانے سے۔ جب وہ کوفہ گئے تب وہاں پر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو منتخب کیا کہ وہ جائیں اور امام حسین کا فیصلہ کر دیں۔ عمرو بن سعد تیار نہ تھا۔ عمرو بن سعد نے ایک رات کی مہلت مانگی اور اگلی صبح نکل پڑا، اور اس نے امام حسین کو جو ہے روکا، اور امام حسین نے ان کے سامنے 3 گزارشیں کی کہ یا تو انہیں چھوڑ دے اور وہ اپنے شہر مدینہ واپس جائیں، یا تو وہ کسی سرحد کے پاس جا کر کوئی کام کریں، جہاد کریں گے، یا تو یزید کے پاس جا کر بیعت لیں گے۔ یہ تینوں باتیں عمرو بن سعد کو منظور نہ ہوئی۔ عمرو بن سعد نے انہیں راستہ دکھایا کربلا کا، تاکہ وہ کربلا میں جائیں اور اپنا ڈیرہ ڈالیں۔ کربلا میں جا کر امام حسین نے اپنے خیمے لگائے، اپنے تمبو گاڑ دیے، وہاں پہ بسیرا کیا، اور وہاں پر جا کر بسیرا کرنا ہی تھا کہ کربلا کے اس میدان میں تیسرے دن، محرم کے دوسرے دن تو کربلا میں وہ گئے، اور تیسرے دن عمرو بن سعد نے دھوکے سے 4000 افراد کے ساتھ وہاں پہ ڈیرہ لگا لیا۔ محرم کے 7ویں دن ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9ویں تاریخ کو شمر العین 4000 افراد کو لے کر اور ابن زیاد کا خط لے کر داخل ہوا۔ اب امام حسین کا پورا معاملہ شمر العین کے کندھوں پر تھا کہ شمر یا تو انہیں زندہ رکھے، یا تو انہیں مار ڈالے، یا تو انہیں قید کرے۔ 10ویں محرم تک جو ہے وہ انہیں قید کر دیا گیا۔ جب 10 محرم کا وقت آیا تو عمر بن سعد اور امام حسین کا آمنا سامنا ہوا۔ امام حسین کے پاس 32 گھڑ سوار اور 40 پیدل سپاہی تھے۔ دونوں کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جنگ صرف دشمنوں کے بیچ نہیں بلکہ بھوک اور پیاس کے بیچ بھی تھی۔ امام حسین کے سامنے دشمن، اور ایک طرف پیاس، اور ایک طرف بھوک، اور ایک طرف کمزوری۔ کئی دنوں سے پیاسے بچے، عورتیں، بوڑھے دل ملا رہے تھے۔ جنگ میں صرف تلواریں نقصان نہیں پہنچاتی، بھوک اور پیاس، دھوپ، چلچلاتی دھوپ، حرارت، کربلا کے میدان کی شدت اپنے زوروں پر تھی، اور امام حسین اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عباس جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ تھے، انہیں ایک فکر اس بات کی نہیں تھی کہ وہ خود پیاسے ہیں، فکر اس بات کی تھی کہ ان کے چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے بچے تھے وہ پیاسے ہیں۔ ان کی پیاس بجھانے کی خاطر وہ دشمنوں کے قافلے میں چلے گئے۔ حضرت عباس پانی لانے کے لیے گئے، اور واپس آتے آتے دشمنوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ شہادتوں کا سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا۔ امام حسین کی بیوی نے امام حسین سے کہا کہ ان کے چھوٹے سے بچے کی پیاس سے جان جا رہی ہے،
وہ روتا ہے، بلکتا ہے، تو امام حسین یزید کے معاف کیجیے گا وہ شمر العین کے ساتھ سامنے گئے۔ شمر العین کھڑا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تیر کمان ہاتھ میں لیے، سپاہی پیچھے کھڑے ہیں اور شمر سامنے۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بچے کو پانی کی چند بوندیں پلا دے۔ اسے لگا کہ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر یہ شیطان کا دل پگھل جائے گا، لیکن یہ شیطان سے بھی بڑھ کر کمینے اور ظالم تھے۔ شمر نے زوردار آواز میں حکم کیا، ہے کوئی مرد جو اس بچے کی حلق میں ایک پہلا تیر مارے۔ سب لوگ شرمندہ ہوئے اور یہ سوچنے لگے ہم اتنے ظالم بھی نہیں کہ اس بچے کی طرف تیر چلائیں۔ سب لوگوں نے اپنا چہرہ گھمایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ پھر شمر نے ایک غضب کیا۔ شمر نے تیر اٹھا کر زور سے چلا کر اس طریقے سے بچے پر حملہ کیا کہ امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر شہید ہو گئے۔ دور کھڑی اس ماں کو یہ لگا کہ میرے بچے کی پیاس بجھ گئی، لیکن اس ماں کو کیا پتا کہ اس کے بچے کی پیاس پانی سے نہیں بلکہ تیروں سے بجھا دی گئی۔ امام حسین نے اپنے بچے کی خون آلود لاش پکڑ کر ہوا میں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اے میرے خدا، تو اس بات کا گواہ ہے، تو دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس میدان میں کیا ہوا۔ یہ واقعہ واقعی میں دل دہلانے والا تھا۔ اب اس کے بعد شمر العین جب ایک چھوٹے بچے پر رحم نہیں کھایا تو وہ لوگوں دوسروں پر کیا رحم کھائے گا۔ اس طریقے سے شمر اپنی شیطانی اور اپنی حیوانیت کو آگے بڑھاتا رہا۔ کئی دنوں تک یہ جنگ چلی اور آخر میں 9 رمضان جب پورے سپاہی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے اور یہ بہادر کہلانے والے شمر العین کی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہم بغیر ہتھیار والے بھوکے اور پیاسے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ بھوکے ہونے کے باوجود بھی امام حسین دشمنوں سے اتنی بہادری سے لڑتے تھے۔ پورے جسم پر زخموں کے تیروں کے نشانات تھے، کئی نشانات تیروں کے، کئی نشانات خنجر کے اور کئی نشانات نیزے کے تھے۔ ایسے حالات میں جب کئی لوگ شہید ہو چکے، امام حسین نے بھی لڑتے 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 اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جب وہ پوری طریقے سے بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، تو شمر نے کہا، امام حسین کا سر کاٹ کے لاؤ میرے پاس۔ مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام حسین کے سر کو کاٹ سکے۔ شمر ہی وہ لعنتی انسان تھا جس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کو کاٹ کر، اپنے سر کو قربان کر کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اسلام سے بلند دنیا میں کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ جان بھی نہیں۔ امام حسین نے ایک ایسا سبق دیا دنیا کو جو رہتی دنیا تک یا قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ولولے اور جوش کو پیدا کرے۔ سید الشہداء اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلانے والے امام حسین، جنہوں نے اسلام پر اپنی جان قربان کر دی، مگر اسلام کے نام کو
ختم ہونے نہیں دیا۔ جب امام حسین کے سر کو کاٹا گیا تو ان کافروں کا دل نہیں بھرا۔ انہوں نے ان کے سر کو نیزے پہ ٹنگایا، کوفہ کے بازاروں میں گھومے۔ ان کے دھڑ کو کئی گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا۔ ان کے جسم کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی۔ ہم آج جو کرتے ہیں محرم کے مہینے میں، کیا اس واقعے کو سننے کے بعد ہم میں وہ چیزیں بچ جائیں گی؟ کیسی چیزیں ہم کرتے ہیں محرم میں؟ میں اس بات کا ذکر تو کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ایک پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام پر مر مٹا، جس نے شہادت کو نوش فرما لیا، ایسے امام حسین جن کے قتل کے بعد دنیا کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، کیسے وہ شیر لوگ ہوں گے، کیسے بہادر ہوں گے، جنہوں نے جنگ کے میدان میں ڈر کر بھاگنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ ڈر کر بھاگ جاتے تو اسلام کا نام تو وہیں ضم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا کا، جہاں پیاس، بھوک اور افلاس اور مصیبت اور پریشانیوں سے ان کی جنگ ہوئی، اور اسلام بہت بہت زیادہ بلند ہوا۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک امام حسین کا ایثار، قربانی کا جذبہ بتانا یا پیش کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ثواب دارین حاصل کیجئے۔ جزاک اللہ۔